مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یہ ان 80,000 بچوں کا، بوڑھوں کا، جوانوں کا بدلہ لینے کے لیے کھڑی ہوئی ہے امت، جن کو پیس دیا گیا اور ان کے اوپر نوحہ بھی نہیں پڑھنے دیا گیا. او خدا کے بندے، آپ نوحہ خوان ہو کیا؟ سینہ پیٹنے والے ہو کیا؟ اپنے جو ہے وہ گریبانوں کو پھاڑ کر منہ پہ تماچے مارنے والے ہو؟ نوحہ کرتے ہو تم لوگ میتوں پر. کیا اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ کوئی شخص فوت ہو یا کوئی ہستی فوت ہو تو اس پر نوحہ کیا جائے؟ اور تمہیں کیوں نہیں نوحہ کرنے دیا گیا؟ اور شیعو، ان کو نوحہ کرنے دو، یہ نوحہ کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہیں. اور خدا را، کون سا پیغام آپ سنیوں کو دے رہے ہیں؟ یہ ایران کی لڑائی نہیں ہے، یہ امت کی لڑائی ہے. میں نے مناسب سمجھا کہ اس ویڈیو کے ذریعے میں رضا صاحب کے مصطفی صاحب تک بھی یہ پیغام پہنچا دوں. پہلے ان کی ویڈیو ملاحظہ فرمائیں، پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. یہ ایران کی لڑائی نہیں ہے، یہ امت کی لڑائی ہے. تو اگر ثاقب صاحب آپ نے شیعوں کو بھی امت میں شمار کیا ہے تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ شیعوں کے اوپر سیدی و سندی اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو فتاوی دیے ہیں ان کا مطالعہ کر لیں کہ شیعہ بالعموم کافر و مرتد ہیں اپنے کفریات کی وجہ سے. تو کیا یہ امت میں شامل ہو سکتے ہیں؟ جب امت مطلقاً بولا جاتا ہے اس سے امت اجابت مراد ہوتی ہے، امت دعوت نہیں. تو امت اجابت کے اندر کیا یہ لوگ شامل ہوں گے؟ ہرگز نہیں. اگر اس سے آپ کی یہ مراد ہے تو آپ اپنی اصلاح فرما لیجئے. یہ ان 80,000 بچوں کا، بوڑھوں کا، جوانوں کا بدلہ لینے کے لیے کھڑی ہوئی ہے امت. کیا یہ جو شیعے کھڑے ہوئے ہیں یہ امت کھڑی ہوئی ہے؟ یہاں سے آپ کے اس پہلے جملے کا بھی معنی واضح ہو گیا کہ آپ نے وہاں سے بھی امت سے مراد شیعوں کو ہی لیا تھا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو آپ نے شیعوں کو امت کہہ کے جس جرم کا ارتکاب کیا ہے وہ ہر ایک کے سامنے بالکل واضح ہے کہ جو شخص مرتد ہو تو اس کو امت کہنا، امتی کہنا، رسول اللہ کو امتی کہنا یا امت مسلمہ کہنا کس قدر نا انصافی ہے. اور اس کے بعد آپ نے کس انداز سے شیعوں کی مناسبت کا خیال رکھتے ہوئے، کیونکہ آپ شیعوں کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے تو چونکہ ایسے الفاظ ہونے چاہیے تھے کہ اگر کوئی شیعہ سنے تو اس کا دل بھی باغ باغ ہو جائے. تو آپ نے کیا کہا؟ یہ ان 80,000 بچوں کا، بوڑھوں کا، جوانوں کا بدلہ لینے کے لیے کھڑی ہوئی ہے امت، جن کو پیس دیا گیا اور ان کے اوپر نوحہ بھی نہیں پڑھنے دیا گیا. او خدا کے بندے، آپ نوحہ خوان ہو کیا؟ سینہ پیٹنے والے ہو کیا؟ اپنے جو ہے وہ گریبانوں کو پھاڑ کر منہ پہ تماچے مارنے والے ہو؟ نوحہ کرتے ہو تم لوگ میتوں پر. کیا اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ کوئی شخص فوت ہو یا کوئی ہستی فوت ہو تو اس پر نوحہ کیا جائے؟ اور تمہیں کیوں نہیں نوحہ کرنے دیا گیا؟ اور شیعو، ان کو نوحہ کرنے دو، یہ نوحہ کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہیں. اور خدا را، کون سا پیغام آپ سنیوں کو دے رہے ہیں؟ کیا ہم نوحہ خوان ہیں؟ ہم نوحہ کرنے والی قوم ہے؟ کسی نے کہا کہ ہم ایران کا ساتھ نہیں دے سکتے، وہ تو شیعہ ہیں. تو میں نے کہا کہ چلو آپ نیتن یاہو کا دے دو، وہ تو سنی. کہتے ہیں جی ہم ایران کا ساتھ نہیں دے سکتے کیونکہ وہ جی شیعہ ہیں. تو میں نے کہا جی آپ نیتن یاہو کا ساتھ دے دیں، یعنی اس یہودی کا جو اسرائیل کا بڑا ہے اس کا آپ ساتھ دے دیں کیونکہ وہ تو سنی ہے. یعنی یہ ٹونٹ کرتے ہوئے بات کی. تو میں نے کہا جی ثاقب صاحب، کیا آپ پر فرض تھا کہ آپ جب بھی دو بندوں کی لڑائی ہوگی، جب بھی دو ملکوں کی لڑائی ہوگی تو آپ پر لازم ہے کہ آپ کسی نہ کسی ایک کا ساتھ دیں ہی دیں؟ کیا آپ پر یہ قرآن نے لازم کیا، حدیث نے لازم کیا، اجماع صحابہ نے لازم کیا، اجماع امت نے لازم کیا؟ یہ کہاں سے فرض آپ نے سمجھ لیا؟ یہ کہاں کا واجب آپ نے سمجھ لیا؟ یہ کہاں سے آپ نے بات گھڑ لی کہ بھئی ایک کا ساتھ دینا ہی دینا ہے؟ لہٰذا اگر تم شیعوں کا ساتھ نہیں دے سکتے تو پھر آپ اس یہودی نیتن یاہو کا ساتھ دے دو. تو بھئی کیا لازم ہے کسی ایک کا ساتھ دینا؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ یہ ہم نے ایک ظالم کو دوسرے ظالم پر مسلط کر دیا ہے. اور فضیل بن عیاض کا میں نے قول پڑھ کے سنایا، وہ فرماتے ہیں کہ بالکل بیٹھ کر تماشا دیکھو کہ یہ کس طرح آپس میں ظالم لڑ رہے ہیں. تو یہ ہمارا موقف ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے. تو آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ نہیں جی آپ فلان کا نہیں دے سکتے، تو آپ طنز کر رہے ہیں کہ نیتن یاہو کا دے دو، وہ سننی ہے معاذ اللہ. یہ ان 80,000 بچوں کا، بوڑھوں کا، جوانوں کا بدلہ لینے کے لیے کھڑی ہوئی ہے امت، جن کو پیس دیا گیا اور ان کے اوپر نوحہ بھی نہیں پڑھنے دیا گیا. او خدا کے بندے، آپ نوحہ خوان ہو کیا؟ سینہ پیٹنے والے ہو کیا؟ اپنے جو ہے وہ گریبانوں کو پھاڑ کر منہ پہ تماچے مارنے والے ہو؟ نوحہ کرتے ہو تم لوگ میتوں پر. کیا اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ کوئی شخص فوت ہو یا کوئی ہستی فوت ہو تو اس پر نوحہ کیا جائے؟ اور تمہیں کیوں نہیں نوحہ کرنے دیا گیا؟ اور شیعو، ان کو نوحہ کرنے دو، یہ نوحہ کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہیں. اور خدا را، کون سا پیغام آپ سنیوں کو دے رہے ہیں؟ آج بھی مایوسی کے نعرے لگائے جا رہے ہیں. 4 دن کی کہانی ہے، اس کے بعد آپ کو ایران کھنڈر بنا دکھائی دے گا. بن جائے کھنڈر. تم کھنڈر کی بات کرتے تو کربلا کھنڈر نہیں بنا تھا، لیکن آج جھنڈے حسین کے جھول رہے ہیں، یزید کے تو نہیں جھول رہے. تو یہ کھنڈر اسرائیل بننے والا ہے، اسلام کا جھنڈا اونچا ہوگا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہاں پر دیکھیں مزید جو ہے وہ شیعوں سے اپنی مناسبت، اپنے کلام کی مناسبت بنانے کے لیے اور شیعوں کے دل کو خوش کرنے کے لیے، ان کے دل کو باغ باغ کرنے کے لیے کیا حضرت کہہ رہے
کہتے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ 4 دن کی بات ہے، پھر دیکھنا ایران کھنڈر بن جائے گا، یعنی اسرائیل جو ہے وہ جب پلٹ کر وار کرے گا تو اس کو کھنڈر بنا کے رکھ دے گا۔ تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو کربلا بھی تو کھنڈر بن گیا تھا، لیکن بعد میں حسین کا ہی نام رہا، بعد میں حسین کا ہی جھنڈا جو ہے وہ بلند رہا، یعنی کہ ایران اور کربلا ان کی مناسبت بیان کی، اور ایرانی جو شیعہ مرتد ہیں ان کی امام حسین سے تشبیہ دے کر ان کو ایک جو ہے سرٹیفکیٹ دے دیا، جو کتنے عرصے سے سنیوں سے لینے کو مرتے تھے پھرتے تھے کہ بھئی وہ ہمیں سرٹیفکیٹ دیں کہ ہم حسینی ہیں، ہمارا کردار امام حسین کا کردار ہے، ہماری جو جنگیں ہیں وہ کربلا کی مثل ہیں، ہمارے جو مقام ہیں وہ مثل کربلا ہیں۔ تو اس طرح کے سرٹیفکیٹ لینے کے لیے وہ پھرتے تھے، اور آپ نے جو ہے بڑے تھوک کے حساب سے اور بڑی روانگی کے اندر اپنی لفاظی کے اندر جو ہے وہ ان کو یہ سند دے دی، بھائی یہ تو کربلا کی مثل ہے کہ ایران کربلا کی مثل کھنڈر ہو جائے گا، اور یہ جو شیعہ ہیں یزیدی ہیں یہ امام حسین کی مثل ہو جائیں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حضرت آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آپ اپنوں کو کس طرح شیعت کی طرف گھسیٹ کر لے کے جا رہے ہیں، یہ ہر سننے والے پر واضح ہے۔ رضا صاحب آپ کا یہ بیان قرآن و حدیث کے بالکل مخالف ہے، ہم آپ کے بیان کی ذرا برابر بھی حمایت نہیں کرتے بلکہ مخالفت کرتے ہیں، اور جو چند چیزیں میں نے نومینیٹ کی اس کے اوپر تو شدید احکامات بھی صادر ہوتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ان بیانات سے رجوع کریں اور قرآن و حدیث کے موافق اپنا موقف ریکارڈ کروایا کریں۔ یہی آپ کو شایع ہے کہ آپ جو ہے وہ اسلامک اسکالر کہلاتے ہیں، تو جب بھی لوگ آپ کو سنتے ہیں تو اسی نظریے سے سنتے ہیں کہ آپ اگر بات کریں گے تو قرآن و حدیث کے مطابق کریں گے، قرآن کے مطابق کریں گے، حدیث جو کہ ثابت ہیں ان سے کریں گے، من گھڑت حدیثیں بیان نہیں کریں گے، اس طرح کی باتیں نہیں کریں گے کہ جن کا جو ہے وہ سرے سے سرو پائی نہ ہو۔ آپ جو بات کریں گے وہ قرآن و حدیث کے مطابق کریں گے، عوام اس نظریے سے آپ کو سنتی ہے، تو آپ کو چاہیے، آپ پر لازم ہے، یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ جب بھی موقف کسی چیز کے حوالے سے ریکارڈ کروائیں تو مکمل طور پر جانچ پڑتال کر کے قرآن و حدیث کے عین مطابق ریکارڈ کروائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں حق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، مفتی مشاہد صاحب نے بات بالکل ٹھیک کہی ہے اور باحوالہ کہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ حضرت علامہ مفتی ثاقب مصطفی صاحب اس حوالے سے کیا رد عمل پیش کرتے ہیں۔ بات سچی ہے، مگر آج علماء جو ہیں وہ اپنی کسی بات سے رجوع کرتے دکھتے ہی نہیں، جو کہہ دیا وہ پتھر پہ لکیر کہہ دی، بس وہ مٹ نہیں سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ آج غلام در غلام بنتی چلی جا رہی ہے، اور حقائق جب رکھے جائیں سامنے تو چپ چاپ خاموش ہو کر کے سائڈ پہ کھسک جاتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔